وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی جملہ، ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امتیں ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک
पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके। ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। सच्ची बात तो यह है, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, उसकी तो जिंदगी उनका गुन गाते हुए गुजरनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते गुजरनी चाहिए। अब समझ लो ये कितनी बड़ी रात है। इन बिटवीन दोज 5 नाइट्स कोई एक रात शबे कदर है, तो हमने इन 5 रातों में कमर बस्ता हो जाना है। दिन को रेस्ट कीजिएगा, दिन बिजी ना गुजारेंगे रात थक जाएं। इन 5 रातों को प्लान कीजिए कि हम दिन में रेस्ट करें, रात पूरी जागें, लेकिन कोशिश करें कि ये रात फजूल बातों में ना हो। अच्छा, इस रात एक और काम भी आपने करना है कि आप 5 रातें सदका करें, बेशक कुछ भी करें, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। जरा गौर करें कि हम कितने सजदे करते हैं तरावी में? 20 रकतें, 40 सजदे, 17 रकतें इशा की मिला लें तो मजीद 34 सजदे, 74 हो गए। मगरिब भी रात में नमाज आती है, तो जो मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, अवाबीन भी अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले, तो ये कितने हो गए? 18 सजदे। सुभान अल्लाह, अदद कितना प्यारा बना कि जो मगरिब पूरी पढ़े, इशा पूरी पढ़े, तो एक रात में 92 सजदे करता है। 92 का अदद भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम का अदद है। उससे इंशाअल्लाह 92 घर रोजाना और जन्नत में वो कमा रहा है। और सिर्फ जन्नत के महल नहीं, आका फरमाते हैं हर सजदे पर 1000 नेकियां भी मिलेंगी। 92,000 नेकियां हो गई। फिर फरमाया हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त भी लगा दिया जाएगा। अब किसी को ये कहें यार रमजान में 20 रकअतें तरावी की पाबंदी से पढ़ो, जैसे ही महीना खत्म होगा तो मैं डिफेंस में एक बंगला दे दिया जाएगा। बंदा कहे यार सिर्फ तरावी से बंगला मिलेगा तो तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, साथ की प्लॉट भी दे दें। मिले तो हम सब करने के लिए तैयार हैं। नबी के वादों पर यकीन रखो ना, हर सजदे पर आपको जन्नत में एक महल मिल रहा है। तो क्यों 8 तरावी पढ़ के कोई चला जाता है, कोई 12 तरावी पढ़ के चला जाता है, कोई तरावी नहीं पढ़ रहा है। ना करें ऐसा। देखिए रमजान की ये रातें घूमने फिरने खाने पीने के लिए नहीं है, ये इबादतों के लिए हैं। ये अल्लाह को राजी करने का महीना है। इस महीने में हासिल कर लो जो हासिल करना है। नबी ये पाक की हदीस से समझो रमजान क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर इस उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। आप देखिए कुछ लोगों का सीजन आता है, बहुत सारे यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं, हर कारोबार का एक सीजन आता है। आजकल आपको दर्जी बड़े बिजी मिलेंगे, खास तौर पे आखिरी अशरे में। अच्छा, अब उनको कहें चलो यार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, कि नहीं भाई रमजान का सीजन लगा हुआ है, ईद के बाद जिधर बोलोगे चलेंगे। बकराईद के दिनों में किसी कसाई को घुमा फिरा के दिखा दो, नहीं भाई ये तो दिन आए, पूरा साल इंतजार था। बकराईद में हर आइटम का आता है ना सीजन। मिसाल के तौर पे गर्मियां आती है तो कूलर वाले, एसी वाले बिजी हो जाते हैं, सर्दियां आती है तो ब्लैंकेट वाले, गीजर वाले। हर कारोबारी का एक सीजन होता है। वो सीजन में क्या कहता है अपने दोस्तों को, यार सीजन के दिन है। घर वालों को भी कहता है, कोई मुझसे एक्स्ट्रा काम मत कहना। दोस्तों को कहता है भाई मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, बस ये 10, 15, 20 दिन महीना सीजन का गुजार लो, फिर इंशाल्लाह जो बोलोगे करेंगे। तो रमजान में हम नहीं कह सकते अपने दोस्तों को यार ये महीना थोड़ा सा इबादत करने दो, हैं ये महीना में सजदे कर लूं, ये महीना में तिलावत कर लूं। बल्कि रमजान में ऐसा लगता है दोस्ती यारी ज्यादा जाग जाती है। वो भी दोस्त बन जाता है जो सारा साल नजर नहीं आ रहा होता। वो भी क्रिकेट खेलता है जो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलता, और रमजान के क्रिकेट खेलने के लिए आया। रमजान टूर्नामेंट मादअल्लाह जरी देखे लोग। अच्छा फिर एक तो क्रिकेट, दूसरा खाना पीना है। हालांकि भूखा रहने का महीना आया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑल यू कैन ईट, सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। अच्छा दोस्त भी एक दूसरे से मिलकर एक ही सवाल कर रहे होते हैं, और सुना आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तार पे किधर चलना है। तो भाई ये पूछो ना आज तिलावत किधर करनी है, आज जिक्र किधर करना है, आज महफिल में कहां जाना है, आज तहज्जुद किधर पढ़नी है। ये बातें नहीं हो रही हमारी। सोचिए रमजान क्या है खुदा के वास्ते।
روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے. ہم کرتے ہیں نا دعا. آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں. پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہے. کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے. وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی. جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک نے آمین فرمایا تھا. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے. یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے. لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام. کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئی. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا،
ہیں؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا؟ کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے۔ ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں، ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے۔ اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے، سبحان اللہ، نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا، ہائے ہائے، مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے، رنج گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ That is 1000 month لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ اور آسان کر دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی، نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا، یہ بھی فرما دیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از دا گولڈن چانس، اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ مور دین 84 ایئرز، 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے، تو آپ کانشیس ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا، یہ فوکس کر لیں۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا؟ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے۔ جو اعتکاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے، تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو، جس سے بن سکے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی، بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے۔ اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے لیجیے، یہ 5 طاق راتیں طاق میں رکھیں، ٹارگٹ میں رکھیں، مس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں، اللہ توفیق دے، سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو، ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ اچھا پھر ذکر و اذکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں، کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے۔ 1200 بار درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، اللہ اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد آپ کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 طاق راتوں میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، سورہ ملک پڑھ لیں۔ اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ 5 راتوں میں صدقہ دیں، آپ کی جتنی حیثیت، 100 روپے کر لیں، 500 کر لیں، 1000 کر لیں، 10,000، 1 لاکھ، جو اللہ نے آپ کو نوازے، 5 انویلپ بنا لیں کہ میں نے یہ 5 راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، واٹ ایور۔ لیکن ہوگا کیا کہ اگر ان 5 راتوں میں جو رات بھی شب قدر ہوئی نا، یہ جتنی ورائٹی والے انشاءاللہ آپ نے ثواب کے کام کیے ہوں گے، ہر کام اللہ کی رحمت سے 1000 مہینوں سے زیادہ کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ ٹارگٹ کرو۔ لوگ سیزن کا جب خیال رکھتے ہیں، آپ خیال رکھو نا، ایک زبردست سیزن آ رہا ہے، آیا ہوا ہے رمضان، اور آخری طاق راتوں کو اور آپ فوکس کر لیں۔ اور پھر آخری بات دیکھیں، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، نمازی بھی ہیں، رمضان کے بعد کیا ہمارے اوپر رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ کیا ہم رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ ایکچولی پتہ ہوتا کیا ہے، سمجھو بات، رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے فائنل فائٹ کے لیے۔ شیطان بند کر دیا، اینیمی بند ہے، دشمن بند ہے، تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تگڑے ہو جائیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں۔ اب شیطان آئے تو مقابلہ کر سکیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ لگتا ہے پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، پہلے دن ہی مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ دن تو باقی رکھتے، چاند رات بھی مسجد خالی، مغرب میں مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء سے پہلے اگر امام صاحب اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں بھی نہیں آتے۔ یار ذرا صحیح بتاؤ، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ اے شیطان
جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا ہم نے تیری ماننی ہے۔ یہ بتاؤ کیسا کیسا میسج ہے۔ آپ تو شیطان کو گویا یہ کہیں عمل کے ذریعے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں بھی رحمان عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے، تیری نہیں۔ تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ریزن ڈھونڈتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، وجہ کیا ہے؟ ہر بار توبہ کرتے ہیں، 27ویں شریف کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں، کئی لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری صحبتیں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے، چلو بھائی چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا، ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے، گھومنا پھرنا بھی تو ہے، ارے یار نماز پڑھنی، ارے بھائی کیا ہو گیا، پورا مہینہ تو پڑھ لی نماز، اب کیا کرنا ہے؟ ایسے دوستوں میں رہو گے تو کیا؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ نہ کریں۔ اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے، وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنیز۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے، سر پر امامہ سجائے، آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے نا۔ میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں، اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں۔ آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو۔ آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا، مجھے بھی آپریشن کرانا ہے۔ میں تو آپ کو شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے، کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں۔ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے، اجتماع کی پابندی رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں خوب سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں کی عید اچھی کیجئے، ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے۔ زکوٰۃ دیتے وقت، عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، اس کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔